السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کافی دن ہو گئے تھے اور ہم لوگ ادھر ادھر چیزوں میں اپنی روٹین میں بزی تھے، لیکن ہمیں تھا کہ ہم واپس آئیں اور ذرا گپ شپ کریں آپ لوگوں سے. ابھی کچھ دنوں سے پاکستان کے حالات بھی ایسے جا رہے تھے کہ بہت نا امیدی ہوتی ہے کبھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگی صورتحال. بہت عرصہ ہو گیا ہمیں انتظار کرتے 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 کرتے، لیکن اسی میں کچھ چیزیں بہت پازیٹیو ہوتی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، جو باہر جا کے بھی جنہیں یاد کرتے ہیں. یہاں کے مزے کے کھانے، یہاں کے کپڑے، شاپنگ، یہاں کے مزے جو آپ گھر میں رہ کے کرتے ہیں. آپ کے پاس چاروں طرف میڈز ہوتی ہیں آپ کو کھانا کھلانے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، اور اسی لیے شاید وہ بنا ہوا بھی ہے پاکستان سے رابطہ لوگوں کا. چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اچھا وقت گزارتے ہیں. مشکل تو لگتا ہے آنا بہت، کیونکہ ڈرایا بھی، مطلب حالات اتنے ایسے دکھاتے ہیں. حالانکہ ہم رہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ورسٹ حالات ہیں. سائمہ، آپ بلکہ سٹارٹ کرو، تم بتاؤ کہ مطلب کیا وجہ بنتی ہے لوگوں کا. جیسے دیکھو یار، حالات تو ہیں تو خراب، مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کہ حالات اچھے ہیں، لیکن ہم لوگ شاید بہت عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے نا. تو وقتی طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ یار کیا ہو گیا اور اس طرح سے، لیکن اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں ہم اپنی نارمل زندگیوں میں واپس آ جاتے ہیں. ہم اپنی نارمل زندگیوں میں، اور سب چیزیں ویسی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے ابھی شروع کیا نا، آپ نے کہا کہ جو باہر چلے جاتے ہیں تو وہ یہاں کے کھانوں کو مس کرتے ہیں، یہاں کی شاپنگس کو مس کرتے ہیں. تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ اب ہمارے یہاں بھی کچھ سالوں سے ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ. باہر کے ملکوں میں تو بلیک فرائیڈے کہتے ہیں، ہمارے یہاں بلیسڈ فرائیڈے اور اس طرح سے وائٹ فرائیڈے. تو وہ ہمارے یہاں بھی بہت مزے کی اب سیلیں لگنے لگی ہیں. تو وہ واقعی میں وہ انتظار ہوتا ہے نومبر کی اس سیل کا کہ وہ کب آئے گی اور وہ کب لگے گی، اور وہ مزے کی ہوتی ہے سیل جو ہوتی ہے نا. ہاں. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اگر میں یاد کروں نا تو سیلیں ویلیں بہت کم کبھی لگتی تھی، اور اس میں بھی سب سے جو بیکار قسم کی چیز ہوتی تھی جو بک نہیں رہی ہے شاپ میں وہ لگی ہوتی تھی. لیکن اب تو جیسے بلیس فرائیڈے کا کہہ رہے ہو، لیکن اور بھی کچھ نہ کچھ 11/11 کی سیل، 12/12 کی سیل، کبھی سیزن اینڈ سیل، سیزن بگننگ سیل. یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت گنتی کے کچھ برانڈز ہوتے تھے جو مطلب ہوتے تھے نا. اب تو آپ کے پاس آپ اتنے ہیں کہ آپ کو نام بھی بہت سو کا نہیں پتا ہے نا کہ کتنے. تو اب اتنے ہیں تو ان کو یقیناً اپنی چیزیں سیل کرنی بھی ہیں، اور تو مجھے لگتا ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ 30% 40% پہ وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں. اور وہ اور جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی زیادہ پرائز کی ہے تو وہ سیل میں آپ کو تھوڑا کم پرائز میں مل جاتی ہے. تو اس طرح سے سبھی لوگ تھوڑا بہت افورڈ کر لیتے ہیں. چلو 4 سوٹ میں 1 سوٹ بنا لیتے ہیں، شوق تو آپ کو پورا ہو جاتا ہے نا. بالکل وہ والی چیز ہے نا. اچھا سائمہ، جیسے اب تو ہر فیملی میں بہت سارے لوگ باہر ہیں جو چلے گئے، تو آخر اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ رہتے ہیں وہاں، بہت سکون سے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے لیے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کا مطلب ان کا دل بھی لگا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم گزر گئے، آئے یہاں پہ. یہاں کے فوڈ اسٹریٹ جو مطلب اسٹریٹ فوڈ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. میں بتاؤں، آپ تو پاکستان سے باہر کی بات کر رہی ہو نا. گجرانوالے سے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے نا. اچھا. تو وہ کراچی مطلب اتنا زیادہ انہوں نے نہیں ایکسپلور کیا ہوا تھا، اور وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں فوڈ اسٹریٹ جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی ایک فوڈ اسٹریٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یا مطلب اب تو یہ ہے کہ ہر جگہ کے ہر علاقے کی اپنی ایک فوڈ اسٹریٹ ہے، اور وہ اتنے ہی مزیدار ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی بالکل ہی آپ کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہاں جا کر کے. مجھے تو لگتا ہے آپ کم میں بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ بجٹ ہے تو آپ کو سائمہ. بلکہ ابھی جو اب ماڈرن برگرز ہیں، جو ماڈرن کیفیز ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں،
تو ماڈرن برگر تو خیر چلو ٹھیک ہے، وہ ایکسپینسو بھی ہے، ان کا اپنا ٹیسٹ ہے، لیکن یہ جو بنس روڈ کے برگر بن کباب، ہاں وہ ان کا اپنا مزہ ہے یار. وہ اتنے تھوڑے سے پیسوں میں آپ کو 200 روپے میں اتنا بہترین برگر مل جاتا ہے آپ کو. بالکل. تو مطلب اور اس کا ٹیسٹ بھی، اب آپ کو وہاں نہیں جانا ہوتا ہے کہ آپ سوچے صدر جاؤں اور وہاں جا کے اس کی حلیم کھائیں. اب آپ کو جگہ جگہ ان کی برانچز بھی کھل گئی ہیں اور اتنے مزے کے فوڈ ہوتے ہیں کہ آپ واقعی میں انجوائے کرتے ہیں. سب سے اچھی بات ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی باہر سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو بھائی صبح کے ناشتے پہ وہ ساری چیزیں ان کے لیے ذرا ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں. پٹھان کے پراٹھے، ہاں پٹھان کے پراٹھے. حالانکہ اب میں نے سنا ہے وہاں پہ بھی کچھ پٹھان کی چیزیں اس ٹائپ کے کھولے ہیں، لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز نہیں ہے جو مزہ یہاں کے صبح سویرے آپ 7 بجے نکل کے 8 بجے نکل کے. دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ جو مزہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو اس وقت آپ جب نکل رہے ہیں، آپ اگر آپ کزنس کے ساتھ ہیں یا آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ہیں، وہ جو گیدرنگ ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو اگر پچھلا کوئی آپ یاد کر رہے ہیں کہ یار جب ہماری شادیاں نہیں ہوئی تھی ہم اس طرح سے کرتے تھے، تو وہ چیزیں مل کر کے نا وہ آپ کی نئی میموریز بنا رہی ہوتی ہیں نا. تو آپ ہمیشہ اس چیز کو بہت چیریش کرتے ہیں کہ یار کیا ہی مطلب مزے کی بات تھی اور کیا ہی اچھا تھا نا. تو ایک یہ مطلب ہوتا ہے. اور شاپنگ تو کوئی مطلب کمال ہے پاکستان میں، کراچی میں شاپنگ. چاہے بھائی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، مطلب پاکستانی روپیز کا یہ حال ہے کہ مطلب آپ تھوڑے سے بھی ڈالر ہوتے ہیں تو روپیز اتنے ہو جاتے ہیں اور ڈالر اتنے ذرا سے ہوتے ہیں. تو یہاں سے جب ہم اگر جا کے شاپنگ کریں تو ہمیں تو شروع میں تو آپ بڑا کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز اچھا اتنے کی ہے تو پاکستانی روپیز میں اتنے کی پڑے گی. پھر بہرحال 2-4 دن 1 ہفتے میں آپ ذرا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں پرائس کے متعلق. لیکن وہاں سے آنے میں یہ مزہ ہے کہ آپ کو مطلب یہاں کی مہنگی چیز بھی ڈالرز کے لحاظ سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور کوالٹی آپ کو یہاں اچھی بات یہی ہے کہ جس کی پاکٹ میں جتنے پیسے ہیں نا، آپ اگر 3,000 کا سوٹ چاہیں گے تو 3 کا ملے گا، اور 30,000 کا لون کا سوٹ چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو ملے گا. تو یہ بہت، اور 3,000 والا بھی اچھا ہوگا. ہاں 3,000 والا بھی مطلب کہ برا ہوگا، وہ بھی اچھا ہی ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا. بالکل ہاں. تو شاپنگ اسی لیے بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے. پھر ایک بہت بڑا کریڈٹ آپ کو مالز کا جاتا ہے. مالز اتنی اچھی کوالٹی کے بن گئے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ بعض دفعہ تو آپ ویسے ہی جاتے ہیں کہ چلو بھائی ریفریش ہونا ہے تو چلو چل کے گھومتے ہیں، ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اتنے وہ سودنگ سے بنے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سے، بڑی بڑی شاپس، اچھی شاپس، برانڈیڈ شاپس. تو آپ واقعی میں بہت انجوائے کرتے ہیں. مجھے خاص طور سے جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو بہت کنسرن ہوتے ہیں، جن کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ مطلب کوئی لوٹ لے گا اور ہاں اسنیچنگ ہوگی، یہ سب، تو ان کو بھی بہت کمفرٹ رہتا ہے. تو ایک ان کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں یہاں کی شاپنگ کو آ کے نا. مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے، میری کزن ہے جو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد وہ پاکستان آئی نا، وزٹ اس نے کیا. تو جب وہ آئی تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو مجھے شاپنگ کچھ نہیں کرنی ہے نا یہاں سے، میں نے ابھی اپنا وارڈروب میں نے ابھی پورا چینج کیا ہے، میں نے اپنا پورا کر لیا ہے، تو مجھے شاپنگ نہیں کرنی ہے، مجھے بس یہاں گھومنا ہے، کھانا ہے اور اس طرح سے نا. میں کہا چلو اچھا ہے، ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد میں نے کہا یار تم نے ہمارا ڈولمن نہیں دیکھا ہے تو تم ایسا کرو آج ہم لوگ ڈولمن چلتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو ہم ڈولمن گئے ہیں اور پہلی شاپ میں نے کہا چلو کھاڑی ہے تو کھاڑی میں آپ چلو نا، کھاڑی دیکھ لیتے ہیں. تو ہم جب کھاڑی کے اندر ہم گئے ہیں تو ان کو تو جو مزہ آنا شروع ہوا ہے، تو صرف کھاڑی میں ہمیں میرے خیال میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگائے. اور مطلب ان کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں بیگس تھے، اور میں مطلب دیکھ کے میں اتنا ہنس رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ مطلب تمہارا تو ڈن تھی تم شاپنگ سے اور تمہیں نہیں کرنا تھا. اس نے کہا بھائی تم لے کے کہاں آ گئی ہو مطلب. تو اسی طرح سے مطلب وہ تو ایک جگہ میں گئی، پھر وہ جنریشن کے مطلب جو اتنی مزے کی شاپس ہیں، اور واقعی میں جو باہر سے آ رہے ہیں، جو ڈالر چینج کرا رہے ہیں، تو ان کو کچھ تو لگتا ہی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ اور اگر آپ نے کچھ آف، اگر آپ لکی ہیں کہ کچھ آف لگا ہوا ہے تو آف میں تو پرائزز اتنی پیاری ہو جاتی ہیں کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے. اچھا سائمہ، کس جگہ کو کہتے ہیں شاپرز پیراڈائز؟
مجھے لگتا ہے یار نام چینج کر دینا چاہیے پاکستان میں کم از کم مطلب کہ امریکہ کو ہی کہتا ہے، امریکہ کی شاپنگ کہتے ہیں بہت اچھی ہے. ہاں وہ بھی اچھا، جیسے وہاں پہ بھی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی میں بہت پیاری شاپنگ ہوتی ہے اس کی، لیکن بہرحال وہ ہمارے لیے مہنگی ہوتی ہے کیونکہ ہم روپیز خرچ کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم وہاں کے کپڑوں کو اتنا زیادہ انجوائے نہیں کر پاتے نہیں، کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ یقیناً وہاں تو وہ چیزیں نہیں ہیں نا. تو جو بچے جو ویسٹرن پہن رہے ہیں ان کے لیے تو بہت مزے کی چیزیں ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم جو قمیص شلوار والے لوگ ہیں تو ان کے لیے پھر ہم یہیں سے لیکن سر ڈیکوریشن وغیرہ، فلاورز اور سب چیزیں بہت خوبصورت، یہ سب چیزیں بہت بیگز، ہاں بالکل یہ سب بہت اچھے ہیں. اور شوز بھی میں سمجھتی ہوں کہ آف میں آپ کو بہت اچھے مل جاتے ہیں. یہاں تو اگر آپ وہاں والے برانڈ کے شوز لیں تو وہ بہت ایکسپینسو پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو آف میں وہاں پہ بہت اچھے. یہاں اکثر شاپ پہ نا آپ جاؤ تو باہر ایک بڑا سا لکھا ہوا ہوتا ہے 70% اپ ٹو، بہت چھوٹا سا کہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو اٹریکٹ کرتا ہے نا وہ 70% کرتا ہے. تو جب آپ شاپ کے اندر جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ 70% پہ کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 70% پہ تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے. پہلے وہ 2 چیزیں ہم نے رکھی تھی فلاں فلاں تو اتنی بیکار، لیکن باہر میں یہ ہوتا ہے کہ 70% کا مطلب آپ کے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک چیزیں مطلب ہیں، انوینٹری ان کے پاس ہوتی ہے 70% پہ. ایسا نہیں ہوتا کہ، لیکن بات وہی ہے نا سائمہ کہ یہاں پہ فرق مجھے دونوں جگہوں کا یہ نظر آ رہا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ تھوڑے سے پیسوں میں بھی آپ اس جگہ کو شاپنگ پیراڈائز سمجھ سکتے ہیں. آپ کے پاس کم پیسہ ہے، آپ کم والی مارکیٹ میں جائیں گے اور وہاں سے بہت اچھی چیزیں اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بیکاری اٹھائیں گے. اوپن مارکیٹس ہیں، آپ ان کو وزٹ کریں، آپ کی مطلب مرضی کی اور ورائٹی ملے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک اگر آپ کم پیسے کا سوٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی مشکل سے کچھ مل رہا ہے. آپ کو اچھا بارگین کرنا آتا ہو نا. اوپن مارکیٹس میں تو یہ ہے کہ آپ کو بارگین اچھا آتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں اس کی مطلب کیا پرائز ہے. آپ نے 1-2 جگہ آلریڈی معلوم کیا ہوا، آپ کو پتا ہو ان چیزوں کا. بالکل، تو یہ ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر فرق ہے دونوں میں تو یہ جو ہے وہ وہاں مطلب یہ سب کے لیے شاپنگ پیراڈائز ہے. اور دوسرا اگر آپ باہر کی دنیا کی بات کر لیں تو وہاں پہ جن کے پاکٹ تھوڑے اچھے بھرے ہوئے ہوں ان کے لیے شاپنگ پیراڈائز ہے، ورنہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. خاص طور سے جب کرنسی کنورجن کی بات آ جاتی ہے تو اس صورت میں تو بس یہ بڑا اچھا لگتا ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے کہ چلے بہت کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان جن کے لیے لوگوں کو دلوں میں ہے، اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ، اور وہ آتے ہیں پاکستانیوں سے ملنے کے لیے، یہاں دیکھنے کے لیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لائف بھی یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو کسی نے مجھے بولا کہ کسی نے کہا مجھے کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ صبح اتنی دیر سے ہوتی ہے، مارکیٹ ہی نہیں کھلتی ہے، تو 12-1 بجے تک جو ہے وہ دکانیں بند ہوتی ہیں. تو میں نے پھر مجھے یہ لگا کہ خیر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صبح ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں راتیں جاگتی ہیں نا. رات کو آپ کو کہاں پہ 10-11 بجے تک آپ مطلب مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، رونق ہوئی ہوئی ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں. جاب سے آ کے بھی جو ہے وہ مطلب گھر میں نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے چلو بھائی یہ کام ہے، اچھا چلو بھائی بیگم بچوں کو لیا یا خود دیا، جو بھی جیسے ہے لوگ اپنا نکلتے ہیں اور اپنے مطلب راتوں کی بہت پیاری لائف ہے. اگر آپ اچھا سیف محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ پروٹیکٹڈ پلیس پہ ہیں تو راتیں بہت خوبصورت ہیں یہاں پہ. آپ انجوائے کریں، آپ نکلیں تو آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ کیوں 12 بجے تک جو ہے وہ شاپس بند ہے. کراچی کو روشنیوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے. ہاں وہ اب اتنا نہیں رہا لیکن ہے پھر بھی بہت ہے. تو بہت پیارا کراچی ہے، بہت پیارا پاکستان ہے. اللہ کرے کہ ہر جگہ کا اپنا فلیور ہے، اپنی چیزیں ہیں. لیکن کیونکہ ہم کراچی میں رہے ہیں، ہمارا زیادہ ٹائم کراچی میں گزرا ہے، تو ہم کراچی کو بہت اچھے سے ہم مطلب وہ کرتے ہیں، اون کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک بہت اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور بہت آگے بڑھے اور
ہم دعا کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن جتنا بھی ہے, جتنا ہمیں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں, ہر بندہ اپنا اگر اپنی ڈیوٹی کرتا رہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پاکستان ضرور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اور وہ کبھی نہ کبھی جلدی آئے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.